الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربیع الاول کا مہینہ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اس حیثیت سے ہر مومن کے دل کے اندر ایک خوشی ہونی چاہیے، ایک محبت کا جذبہ از سر نو ابھرنا چاہیے کہ واقعی اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اور اس بھیجنے کا سب سے بڑا مقصد کیا تھا کہ اس دنیا کے اندر انسانیت کو ہدایت کی طرف روشناس کرانا، ہدایت کی طرف رہنمائی کرنا، ظلمات سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر، یخرجہم من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اور اس کے لیے جس مہینے کا انتخاب فرمایا وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ تو اس اعتبار سے پوری دنیا کے اندر ہی سارے ہی وقت میں پورا ہی سال ہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر چلتا رہتا ہے اور چلتے رہنا چاہیے، لیکن بالخصوص اس مہینے کے ساتھ چونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک خاص نسبت حاصل ہے، اس وجہ سے اس مہینے کے اندر انسان کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کرنے کا جی چاہتا ہے۔ اور ہمارے بزرگوں اور مشائخ کا معمول رہا کہ وہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ خوب زور و شور کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ ویسے تو پورا سال ہی کرتے ہیں، لیکن اس مہینے کے اندر خاص طور پہ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کو اللہ رب العزت کے ساتھ ایک خاص نسبت حاصل ہے۔ چنانچہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا، اللہ کی رحمتوں کے اوپر بات ہوگی، توبہ کے موضوع کے اوپر بات ہوگی، یہ ہر جگہ گفتگو ہوتی ہے، چونکہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت انسان کے اوپر زیادہ متوجہ ہوتی ہے عام دنوں کے مقابلے میں۔ بالکل اسی طریقے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر مبارک کے ساتھ ربیع الاول کو ایک خاص نسبت حاصل ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر انسان کے دل کے اندر ہونی چاہیے، اس کے بغیر انسان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مؤمن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں اس کو اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، یہاں تک کہ ساری کی ساری انسانیت سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ذکر کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے دنیا کے اندر اپنی جان کے سوا ہر چیز سے محبوب ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، عمر تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک تم مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ رکھو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ مجھے میری جان سے زیادہ محبوب ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، الآن، ہاں اب تمہارا ایمان کامل ہوا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت ہر انسان کے دل کے اندر ہونی چاہیے،
اور یہ محبت اتنی غالب ہو کہ دیگر تمام محبتیں بشمول انسان کی اپنی جان اس کو ان کے مقابلے میں کم عزیز ہو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عزیز ہوں۔ نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی۔ نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر اس کے باوجود میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ کٹ مروں میں جب تک خواجہ یثرب کی عظمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ جب تک انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نام کے اوپر مر مٹنے کے لیے تیار نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، قل آپ فرما دیجئے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها۔ اللہ رب العزت نے 8 چیزیں گنوائیں۔ آپ فرما دیجئے، اگر تمہارے والدین، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا مال و دولت، تمہاری تجارت اور تمہاری زراعت، کھیتی باڑی، یہ ساری کی ساری چیزیں احب الیکم من اللہ و رسولی، اللہ اور اس کے رسول سے تمہیں زیادہ محبوب ہیں، وجہاد فی سبیلی، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا، انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ تمہارے اوپر آ جائے۔ اللہ رب العزت نے سختی فرمائی، اگر تمہارے دلوں کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کمی ہے، دیگر تمام چیزیں اس کے مقابلے میں زیادہ ہیں محبت کے اندر، اب سمجھ لو، اب انتظار کرو، اللہ کا تمہارے اوپر عذاب آئے گا، اللہ کی پکڑ تمہارے اوپر آئے گی۔ اور اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ تمہارے دل کے اندر ہے تو الحمدللہ اب تمہارا ایمان کامل ہے۔ چنانچہ مومن کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے تقاضا ہے، اور تقاضا یہ ہے کہ جہاں کہیں دنیا کی جو کوئی محبت ہو وہ ساری کی ساری مغلوب ہونی چاہیے۔ والدین کی محبت مغلوب ہونی چاہیے، بیوی سے محبت مغلوب ہونی چاہیے، شوہر سے محبت مغلوب ہونی چاہیے، اولاد سے محبت مغلوب ہونی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان تمام جائز محبتوں کے اوپر بھی غالب ہونی چاہیے۔ اور اگر کوئی محبت ایسی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں رکاوٹ بن رہی ہے، تو اس محبت کے اوپر پاؤں رکھ کے ایمان اگر انسان آگے قدم بڑھائے گا تو سمجھ لے کہ اس کا ایمان کامل ہے۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سامنے دیگر تمام محبتوں کے اوپر پاؤں نہیں رکھ سکتا، سمجھ لے کہ ابھی ایمان اس درجے پہ پہنچا نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مطالبہ ہے، اور جب نہیں پہنچا تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے، فتربصوا، انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے۔ آج ایک نعرہ لگایا جاتا ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ بہت اچھا نعرہ ہے، الفاظ بہت اچھے ہیں، انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بالکل درست بات ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، لیکن ذرا گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اپنی زندگی کے اندر غور کریں، اگر غلامی رسول میں موت قبول ہے، کیا غلامی رسول کے اندر اتباع سنت قبول ہے ہمیں؟ غلامی رسول میں 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھنا قبول ہے ہمیں؟ غلامی رسول میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو توڑنا ناقابل قبول ہے ہمیں؟ اگر ہے تو واقعی یہ نعرہ ہمارے اوپر جچتا ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اور اگر واقعی ہم ان تمام احکامات کے اوپر سر پھیرتے ہوئے جا رہے ہیں، ان تمام احکامات کو رونتے ہوئے ہم اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، تو سمجھ لیں کہ واقعی ہم اس نعرے کو لگانے کے قابل نہیں ہیں۔ آج کسی شخص سے دنیا کا پوچھ لیا جائے، جو کوئی مسلمان ہو، تمہیں نبی سے محبت ہے؟ ہر بندہ ہاتھ اٹھا کے کہے گا مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ اگلا سوال کیا جائے کہ کیا اللہ کے رسول سے جو محبت ہے، اس محبت کی کوئی نشانی تمہارے 6 فٹ کے جسم کے اوپر نظر آتی ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تم نے اپنایا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے دعوے کیا کرتے تھے تو وہ کھوکھلے دعوے نہیں تھے، ایک ایک سنت پر اپنی جان مٹانے کے لیے تیار تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ روم کے بادشاہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ اس زمانے کا روم کا بادشاہ ایسے ہی تھا جیسے آج کے زمانے کے اندر امریکہ کا صدر ہے، سپر پاور تھی اس زمانے کی۔ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، ایک لقمہ کھاتے ہوئے ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور نیچے گر گیا۔ انہوں نے نیچے جھک کر اس لقمے کو اٹھانے کی کوشش کی تو برابر میں ایک ساتھی بیٹھے تھے انہی کے، انہوں نے ان کو کوہنی ماری۔ امیر المؤمنین کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہوا؟ اگر آپ اس لقمے کو اٹھائیں گے تو ان کے یہاں تو یہ عیب سمجھا جاتا ہے، یہ کیا کہیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں وہ کیسے لالچی قسم کے لوگ ہیں، دسترخوان پہ کوئی چیز گر جائے تو اس کو اٹھا کے کھاتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا ان احمقوں کی خاطر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے کھوکھلے دعوے نہیں کیا کرتے تھے، ایک ایک سنت پر اپنی جان لوٹانے کو تیار تھے، جان چلی جائے سنت نہ جائے۔ ایک اللہ والے کہنے لگے کہ ہماری زندگی میں اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی زندگی میں فرق یہی ہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سنت پر عمل کیا کرتے تھے سنت سمجھ کے، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس لیے میں اس پہ عمل کر رہا ہوں، اور ہم سنت پہ کو چھوڑ دیتے ہیں سنت سمجھ کے، جی سنت ہی تو ہے، چھوڑ دیا اس لیے کہ جی سنت ہی تو ہے، یہ عمل یہ تو سنت ہے اس وجہ سے چھوڑ دیا، نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ صحابہ اور ہماری زندگی میں فرق یہ تھا کہ صحابہ سنت پر عمل کرتے تھے سنت سمجھ کے، ہم سنت پہ عمل کرتے، ہم سنت کو چھوڑ دیتے ہیں سنت سمجھ کے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع موجود ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، تم اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ اس نے تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اور تم مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ اللہ مجھ سے محبت فرماتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس بندے کی زندگی کے اندر ہوں اس نے ایمان کی لذت کو، ایمان کی حلاوت کو چکھ لیا، اس نے ایمان کی حلاوت پا لی۔ کون کون سی چیزیں؟ فرمایا، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول سے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت ہو، نہ اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اس کو محبوب ہو جائیں۔ جس کی زندگی اس طریقے کی ہوگی واقعی وہ شخص زندگی کے اندر ایمان کی حلاوت کو پا لے گا، ایمان کی لذت کو پا لے گا۔ ہم نے ایمان کی لذت کو آج تک چکھا ہی نہیں ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں جیسے ایک بلوغت کے مزے ہوتے ہیں وہ نابالغ کو نہیں پتہ چلتے۔ ایک چھوٹا بچہ ہو، وہ کسی کام کے لیے جا رہا ہو، اس کو آپ ایک ٹافی دے دیں، وہ کام سے پھر جائے گا۔ آپ بولیں جی فلاں کام کے لیے جا رہا ہو، یہ چاکلیٹ ہے، یہ ٹافی ہے، یہ تم لے لو، وہ کام چھوڑ دو۔ بچہ بولتا ہے جی میں نے فلاں اس وقت پر کھیلنا ہے، آپ کا دل چاہتا ہے وہ نہ کھیلے اس وقت پہ کسی بھی وجہ سے، آپ اس کو کوئی بسکٹ دے دیں، ٹافی دے دیں، چاکلیٹ دے دیں، بچے کی اٹینشن غائب ہو جائے گی وہاں سے۔ یہی حال اگر بڑے کے ساتھ ہو، ہمارے حضرت مثال دیتے ہیں سمجھنے کے لیے۔ ایک شخص ہے، نوجوان ہے، اس کی شادی ہوئی، شادی کی پہلی رات ہے، اب اپنے گھر کے اندر اپنے کمرے میں داخل ہونا چاہتا ہے، آپ اس کو ایک چاکلیٹ نکال کے دیں، جی یہ چاکلیٹ لے لو، کمرے کے اندر نہ جاؤ، کیا تیار ہو جائے گا؟ وہ ہمیشہ یہی کہے گا کہ جناب اس چاکلیٹ کے مزے بہت پیچھے رہ گئے۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ بلوغت کے بعد کی بعض لذتیں ہیں جو بلوغت سے پہلے انسان کو پتہ نہیں چل سکتی ہیں۔ جیسے ان لذتوں سے انسان بلوغت سے پہلے واقف نہیں ہو سکتا،
حقیقت یہ ہے کہ جس کسی شخص نے ایمان کی لذت کو حاصل نہیں کیا اس کے سامنے دنیا کی لذتیں بڑی زبردست ہیں۔ جس دن ایمان کی لذت دل کے اندر آ گئی، جس دن ایمان کی لذت دل کے اندر اتر گئی، حلاوت اتر گئی، اس دن انسان کو بلوغت کے بعد کی لذتیں بھول جاتی ہیں۔ یہ کون سی لذتیں ہو گئیں جس کے لیے میں اپنا ایمان خراب کر دوں؟ یہ کون سی لذتیں ہو گئیں جس کے لیے میں اپنی زندگی خراب کر دوں؟ ایمان کی لذت انسان کے دل کے اندر آتی ہے اس وقت پہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہو جائے۔ دوسری بات فرمائی وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا اللَّهُ، جس کسی شخص سے محبت کرے تو اللہ کے لیے محبت کرے۔ اور تیسری بات فرمائی وَأَن يَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَن أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کہ وہ کفر کے اندر دوبارہ لوٹ جانے کو اتنا ہی زیادہ ناپسندیدہ سمجھے جتنا جہنم کی آگ میں جانے کو ناپسندیدہ سمجھتا ہے۔ یہ تین باتیں جس بندے کے دل کے اندر ہوں گی اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا۔ گویا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان کے دل میں ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اگر ہے تو واقعی اس کا معنی یہی ہے کہ انسان ایمان کی حلاوت کو پا چکا ہے، اور اگر یہ بات نہیں ہے تو سمجھ لے کہ ابھی ایمان کا جو حصہ جو مطلوب ہے ہمیں، ابھی ہم وہاں تک نہیں پہنچے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کتنی تھی۔ ایک صحابی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے گھر کے اندر ہوتا ہوں، مجھے آپ کی یاد ستاتی ہے، دل گھبراتا ہے، میں فوراً گھر سے نکلتا ہوں، مسجد نبوی میں آتا ہوں، آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، دل کو سکون حاصل ہو جاتا ہے، دل قرار پا جاتا ہے، پھر واپس چلا جاتا ہوں۔ اور اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے ہم بھی دنیا سے تشریف لے جائیں گے، ہم بھی انشاءاللہ جنت میں ہوں گے، آپ بھی جنت کے اندر ہوں گے، مگر آپ تو چونکہ سردار ہیں انبیاء کے، آپ کا مقام تو بہت اونچا ہوگا اور ہم آپ کے مقابلے میں کسی دوسرے درجے پہ ہوں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں تو آپ سے ملاقات نہیں ہو سکے گی، ہمارے لیے یہ مدینہ جنت سے زیادہ بہتر ہے کہ یہاں پہ آپ کا دیدار تو ہو جاتا ہے، آپ کو دیکھ لیتے ہیں، آپ سے بات چیت کر لیتے ہیں، جنت میں آپ کا کیا مرتبہ ہوگا، ہم وہاں پہ کیسے پہنچ سکیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فکر نہ کرو، المرء مع من احبا، جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے جنت کے اندر اسی کے ساتھ ہوگا۔ قرآن کریم کی آیت اس بات پر نازل ہو گئی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو کوئی شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کل قیامت کے دن وہ انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر تم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو، دنیا میں جہاں کہیں ہو، جس زمانے کے اندر پیدا ہوئے ہو، فکر نہ کرو، کل قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوگے، اس شرط کے ساتھ کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہو۔ چنانچہ علماء نے لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے چند تقاضے ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہتا ہے تو چند تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرے گا۔ 10 تقاضے ہیں، ان 10 تقاضوں کو پورا کرے گا تو واقعی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا آدمی ہے۔ اور اگر یہ 10 تقاضے پورے نہیں کر سکتا، بھلے جتنے نعرے لگا لے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جتنے نعرے لگا لے، نعرہ بازی اللہ کے ہاں کام نہیں آئے گی، یہ کھوکھلے دعوے اللہ کے ہاں کام نہیں آئیں گے۔ یہ 10 تقاضے ہیں جن کو پورا کرے گا تو واقعی یہ سچا عاشق رسول ہے۔ پہلی بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کے اندر عزت اور توقیر کا ہونا، عظمت کا ہونا دل کے اندر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وقار دل کے اندر پائے جانا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے تقاضوں میں سے سب سے پہلا تقاضا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر اس لیے بھیجا کہ تم ان کے اوپر ایمان لے کے آؤ
اور کیا کرو؟ وَتُعَزِّرُوا، ان کی عزت کرو، وَتُوَقِّرُوا، ان کی توقیر کرو، ان کا اکرام کرو، ان کی عظمت اپنے دل کے اندر بٹھاؤ۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اتنی زیادہ تھی کہ وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے ایسے ادب اور احترام کے ساتھ، ایسے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے بیٹھا کرتے تھے کہ اگر ان کے سروں پر کوئی چادر ڈال دی جائے تو چادر میں کہیں جھول نہ آئے۔ اتنے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عزتوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، وقار کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام دل کے اندر ہوا کرتا تھا۔ ابو ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ جس کسی مجلس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہو، وہاں سننے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا، ان کے ادب کا اظہار اس مجلس کے اندر کریں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے لوگ سوال پوچھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ گھر کے اندر ہوا کرتے تھے، خادمہ ہوتی تھی اس کو بھیج دیا کرتے تھے، جاؤ پوچھ کے آؤ، مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں، حدیث پوچھنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر سائل پوچھتا تھا جی مسئلہ پوچھنے آیا ہوں تو اس ویسے ہی چلے جاتے تھے، پوچھ لیتے تھے اور آ کے بتا کر واپس آ جایا کرتے تھے۔ اگر سائل یہ کہتا تھا کہ نہیں حدیث مبارکہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں، تو اگرچہ آخری عمر میں بیمار تھے، اپنے خادمین کو کہا کرتے تھے مجھے اٹھا کر بٹھا دو، اٹھ کر بیٹھا کرتے تھے، کپڑے تبدیل کیا کرتے تھے، خوشبو لگایا کرتے تھے، اور اس کے بعد اس عزت کے ساتھ، اس احترام کے ساتھ اپنے گھر سے باہر نکل کے سامنے والے بندے کو کسی جگہ پر بٹھا کر اس کو حدیث مبارکہ سنایا کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے، میں بغیر کپڑوں کے تبدیل کیے، بغیر خوشبو لگائے، بغیر وضو کے کیسے اپنی زبان سے لے سکتا ہوں۔ ایک مرتبہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا درس دے رہے تھے، درس کے درمیان اچانک سے ان کے چہرے کے جو تاثرات تھے وہ بدلنا شروع ہو گئے۔ ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ تھے جو طلباء تھے وہ پریشان ہو گئے کیا ہوا، مگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا حدیث کا درس جاری رکھا، چہرے کے اوپر بڑی تکلیف کے آثار تھے، مگر درس جاری ہے، اور کسی شاگرد کی اتنی ہمت نہیں کہ پوچھ لے کہ استاد جی، استاد محترم کیا معاملہ پیش آ گیا، کیا ہوا آپ کے ساتھ۔ پورا درس مکمل کیا، گھنٹوں کے اعتبار سے درس ہوا کرتا تھا، درس مکمل ہوا، مکمل درس ہونے کے بعد کسی شاگرد کو بلایا اور بولا مجھے پیچھے تکلیف ہو رہی ہے، دیکھو کیا ہوا ہے۔ اس نے کپڑا ہٹا کے دیکھا تو بچھو نے 7 جگہوں پہ ڈنگ مارا تھا۔ پوچھا حضرت آپ کو اتنی تکلیف ہو رہی تھی، آپ نے کسی بات کا اظہار نہیں کیا؟ فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہو اور مالک اس کے درمیان اپنی تکلیف کا اظہار کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اگرچہ نبی علیہ السلام سامنے موجود نہیں، مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کی اتنی عظمت دلوں کے اندر بیٹھی تھی۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے بہت زیادہ ہنسمکھ تھے، جب کسی سے بات کرتے تھے مسکراتے رہتے تھے، مگر جہاں کہیں حدیث مبارکہ کوئی سنانے کی فرمائش کرتا تھا، جہاں کوئی حدیث کی بات آتی تھی چہرے کا رنگ بدل جایا کرتا تھا، چہرہ سرد ہو جایا کرتا تھا۔ زندگی بھر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک، اسم مبارک بغیر وضو کے نہیں لیا۔ عامر ابن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک کیا کرتے تھے، کبھی ایسا نہ ہوا کہ عامر ابن عبداللہ نے ذکر کیا ہو اور ان کے آنسو تھمے نہ ہوں، ان کے آنسو تھم چکے ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا۔ جب ذکر کیا کرتے تھے آنسو جو ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لیا کرتے تھے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ جب حدیث مبارکہ کا درس دیا کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیتے ہوئے کیفیت ایسی ہو جاتی تھی کہ اگر اس وقت پر سگی اولاد بھی سامنے آ جائے تو اس کو نہیں پہچانتے تھے، کیفیت دل کی ایسی ہوتی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت دل کے اندر اتنی بیٹھی ہوئی تھی۔ ہمارے حضرت کا ایک بچپن کا واقعہ ہے، فرماتے ہیں کہ 5 سال کی عمر تھی، 5 سال یا 6 سال کی عمر تھی،
اسکول کے اندر تھا. ایک مرتبہ اسکول کا کوئی فنکشن تھا، اس فنکشن کے لیے بچوں کو منتخب کیا جا رہا تھا کہ کون نعت پڑھے گا، کون تلاوت کرے گا، کون کیا کرے گا. تو اسکول میں جو اسلامیات کے ٹیچر تھے انہوں نے انتخاب کیا کہ جی آپ جو ہے وہ نعت پڑھیں گے. نعت کون سی پڑھنی ہے؟ انہوں نے نعت کے اشعار لکھ کے دے دیے. بڑی مشہور نعت ہے وہ، نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی در لانے والا. فرماتے ہیں کہ جب میں نے پڑھا تو چونکہ میرے دل کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عظمت تھی، اس کے عظمت کے نتیجے میں نے پڑھا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی در لانے والے. تو ٹیچر نے مجھے کہا کہ بیٹا یہ ایسے نہیں ہے، شاعر نے اس کو ایسے نہیں پڑھا. شاعر نے جو لکھا ہے وہ در لانے والا، مرادوں کی غریبوں کی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی در لانے والا. یہ ایسے ہیں اشعار. فرماتے ہیں کہ میرا دل مطمئن نہیں ہوا اس پر. جب فنکشن ہوا تو اس فنکشن کے اندر حکومت کی سطح سے بھی کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، ایک اسکول کی انسپیکشن ٹیم کے بھی کچھ ممبر تھے، گورنمنٹ کی جانب سے، حکومت کی طرف سے وہ بھی آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے جب بعد میں جب اپنی آخری تقریر کی تو اس تقریر کے اندر یہ بات کہی کہ جی سارا پروگرام بہت اچھا تھا، مگر مجھے بس ایک بات کا افسوس ہے کہ ایک بچے نے نعت پڑھی، نعت تو بہت اچھی پڑھی، مگر اس نعت کے اشعار جو ہیں ان کے اندر تھوڑی سی غلطی کی ہے. اشعار ہیں نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اس نے والا کو والے پڑھا. اور اس سے زیادہ مجھے افسوس یہ ہوا کہ کوئی ٹیچر ایسا نہیں تھا جو بچے کو صحیح ٹریننگ دے سکے اور اس کو بتا سکے کہ بیٹا یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. یہ بات اپنی کہہ کے وہ تو چلے گئے. اب جو یہ استاد تھے ان کو بہت غصہ آیا کہ دیکھو میں نے اس بچے کو سمجھایا بھی تھا کہ یہ کام ایسے نہیں ہے، یہ اشعار ایسے نہیں ایسے ہیں، مگر اس کے باوجود اس نے اپنی ضد چلائی، اپنی مرضی چلائی، اور اس کی وجہ سے آج پورے اسکول کو بدنام ہونا پڑا. خیر، فرماتے ہیں کہ وقت گزر گیا. چند دن کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ کسی سبجیکٹ کے ٹیچر نہیں آئے تھے، تو پرنسپل صاحب نے انہی اسلامیت کے ٹیچر کو کہہ دیا کہ آپ جائیں کلاس کے اندر اور بچوں کو کسی ایکٹیویٹی میں، کسی کام میں مشغول رکھیں تاکہ کلاس میں شور و غل نہ ہو اور بچے طوفان بدتمیزی کھڑا نہ کریں. فرماتے ہیں کہ وہ ٹیچر آ گئے، انہوں نے آ کے بچوں سے مختلف دین سے متعلق سوال کرنا شروع کر دیا. اچھا بیٹا تم یہ بات بتاؤ، یہ بتاؤ، یہ بتاؤ. فرماتے ہیں اسی کے درمیان انہوں نے کہا کہ جی ہمارے نبی کا نام کیا تھا، یہ ذوالفقار بتائے گا. اب مجھے کھڑا کر دیا. اب جب کھڑا کیا اور پوچھا ہاں بتاؤ ہمارے نبی کا نام کیا تھا، فرماتے ہیں میں خاموش، نام لینے کو تیار نہیں. اب ٹیچر کو پہلے سے غصہ موجود تھا کہ اس بچے نے ہماری ناک کٹوائی تھی، اور آج معاملہ یہ ہے کہ جب ہم اس کو کہہ رہے ہیں یہ بات کہ اپنے نبی کا نام بتاؤ تو نام نہیں بتاتا. یا تو اس کو نام نہیں پتہ، یہ ممکن نہیں ہے، پڑھنے میں بہت تیز ہے، تو یہ ممکن نہیں کہ اس کو نام نہ پتہ ہو، بس کوئی ضد ہے اس کے اندر جس کی وجہ سے یہ ایسے کام کرتا ہے. اب ٹیچر نے سختی کرنا شروع کی. اب جب نہیں نام لیا تو انہوں نے ڈنڈا منگوایا اور خوب ہاتھوں پہ ڈنڈے مارے. کہتے ہیں اتنے ڈنڈے مارے کہ میرے دونوں ہاتھ لال ہو گئے، بالکل سرخ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اتنے میں وقفہ ہو گیا، بریک ہو گئی. بریک کی جیسی گھنٹی بجی تو انہوں نے غصے میں کہا کہ میں آ رہا ہوں بریک کے فوراً بعد، اور آتے کے ساتھ ہی میں نے تم سے نام پوچھنا ہے. بریک ختم ہو گئی. بریک کے بعد دوبارہ آئے، دوبارہ آ کے کہا کہ ہاں بھائی کھڑے ہو، بتاؤ اللہ کے ہمارے نبی کا نام کیا تھا. تو انہوں نے فوراً کھڑے ہوئے اور فوراً کھڑے ہو کے کہا کہ ہمارے نبی کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب استاد بھی حیران ہو گئے کہ بریک سے پہلے میں پوچھ رہا ہوں تو یہ بچہ نام لینے کے لیے تیار نہیں، جیسے ہی بریک کے بعد میں نے بولا کہ کھڑا کیا تو فوراً نام لینے کے لیے تیار ہے. اس کا معنی ہے کہ کوئی اور بات ہے، یہ بات نہیں ہے. فوراً قریب بلایا، پیار کیا اور کہا کہ بیٹا کیا ہوا، اب پہلے نام کیوں نہیں بتا رہے تھے، اب کیوں نام بتا رہے ہو. تو فرماتے ہیں میں نے روتے ہوئے آگے سے جواب دیا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میرے ابو نے، میرے والد نے مجھے یہ بات کی نصیحت کی ہے کہ بیٹا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام زندگی میں کبھی بے وضو نہ لینا. میرا وضو نہیں تھا، جیسے ہی بریک کی گھنٹی بجی میں گیا اور جا کے میں نے وضو کیا، وضو کر کے آیا، اب آپ نے نام پوچھا تو میں نے نام بتا دیا.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا دل کے اندر ہونا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر، محبت، ادب، احترام دل کے اندر ہونا، یہ انسان کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں میں سے پہلا تقاضا ہے۔ چنانچہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو تنبیہ کی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری آواز اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو جائے۔ اگر ایسا ہوا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے کیے ہوئے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اتنی سخت وعید اللہ رب العزت نے فرمائی کہ تمہاری آواز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ مفسرین نے لکھا، کتابوں میں لکھا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اتنا ڈرا کرتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کیا کرتے تھے تو نبی علیہ السلام کو کئی مرتبہ کہنا پڑتا تھا، عمر اونچی آواز سے کہو، مجھے آواز نہیں آ رہی۔ اور مفسرین نے لکھا، علماء نے لکھا، جیسے یہ ادب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کے اندر تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بعد بھی آج بھی اگر کوئی شخص مدینہ طیبہ کے اندر جاتا ہے، مسجد نبوی کے اندر جاتا ہے، یہ ادب آج بھی اس کے اوپر لازم ہے۔ چنانچہ معاہدہ شریف پہ آج بھی یہ آیت لکھی ہوئی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا تقاضا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض صحابہ نے اونچی آواز سے پکارنا شروع کر دیا۔ نبی علیہ السلام گھر میں ہوتے تھے، کوئی ضرورت ہوتی تھی، کوئی حاجت ہوتی تھی تو گھر کے باہر سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا کرتے تھے آواز دے کے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے اس طریقے سے بلانا شروع کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، یہ لوگ جو آپ کو حجروں کے، کمروں کے، گھروں کے باہر سے آوازیں دے رہے ہوتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، یہ عقل نہیں رکھتے کیا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ صبر کر لیتے اس وقت تک جب تک کہ آپ باہر نہ نکلتے تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوتا، ان کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، ہاں آج تک جو غلطی ہو گئی تو اللہ خوب بخشنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا دل کے اندر ہونا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب دل کے اندر ہونا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے تقاضوں میں سے سب سے پہلا تقاضا ہے۔ چنانچہ سلف صالحین کا معمول تھا، عام حالتوں میں بیٹھا کرتے تھے، ایسے بیٹھے ہوتے تھے، جہاں کہیں سنتے تھے کہیں سے کان میں آواز پڑ گئی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فوراً دو زانو ہو کے بیٹھ جایا کرتے تھے، آنکھیں اپنی پوری اس طرف متوجہ کر لیتے تھے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات کر رہا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات کر رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایسے ہی بیٹھا رہوں اور اس کی آواز کو سنتا رہوں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے تقاضوں میں سے پہلا تقاضا کہ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کا ادب انسان کے دل کے اندر ہو۔ دوسرا تقاضا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے زیادہ بلند اپنی آواز کو نہ کرے۔ اور تیسرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کا احترام کرے۔ جن چیزوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت ہے ان نسبتوں والی چیزوں کا احترام کرنا، چنانچہ مکہ مکرمہ کا احترام کرنا، مدینہ طیبہ کا احترام کرنا کہ یہ وہ شہر ہیں، ایک وہ شہر ہے جہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی، دوسرا وہ شہر ہے جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدفون ہیں، جہاں پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ ان دونوں شہروں کی چونکہ نبی علیہ السلام سے نسبت ہے، اس نسبت کی وجہ سے ان کا احترام کرنا اور ان کا اکرام کرنا، حتیٰ کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور ہمارے سلف صالحین کا معمول یہ تھا، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کا بھی احترام کیا کرتے تھے، مکہ اور مدینہ میں رہنے والے افراد کا بھی احترام کیا کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی مدینہ منورہ کے اندر سواری پہ سوار نہیں ہوئے۔ لوگ پوچھا کرتے تھے کیوں نہیں ہوتے؟ فرماتے تھے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری سواری کا قدم اس جگہ پہ پڑ جائے جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک رکھے گئے تھے۔
جس مٹی پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں لگے ہوں اس مٹی کے اوپر مالک کا گھوڑا پاؤں لگا دے، یہ مالک کو برداشت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے کہہ دیا، دیہاتی آدمی تھا، کھیتی باڑی کرنے والا آدمی تھا، تو اپنی کھیتی باڑی کے اعتبار سے بات کر رہا تھا، جی مدینے کی مٹی اچھی نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں یہاں پر جو کھیتی باڑی کرتا ہوں اس کے مقابلے میں یہاں سے باہر خیبر کی طرف اگر کھیتی باڑی کروں تو وہاں پر نتیجہ زیادہ اچھا آتا ہے۔ تو اس نے کہہ دیا جی مدینے کی مٹی اچھی نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے حکم دیا اس شخص کو 30 درے لگائے جائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے بارے میں یہ بات کرتا ہے کہ یہاں کی مٹی اچھی نہیں ہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک صاحب تھے مدینہ منورہ کے اندر رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے ان سے پوچھا بتاؤ مدینہ کی آب و ہوا کیسی ہے، کیسا لگ رہا ہے تمہیں شہر؟ انہوں نے کہا جی ویسے تو سب چیزیں بہت اچھی ہیں مگر ایک چیز کی شکایت ہے، مدینہ کی جو دہی ہے بہت کھٹا ہوا کرتا ہے۔ مدینے کے اندر جو دہی ملتا ہے وہ بہت کھٹا ہوا کرتا ہے، کھٹا دہی ہوتا ہے۔ رات کو سوئے تو خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمارے شہر کی تمہیں دہی کھٹا لگا کرتا ہے، نکل جاؤ ہمارے شہر سے۔ تو جن چیزوں کی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے اس نسبت کا احترام کرنا کہ ان کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے جب کوئی شخص ان کو کہا کرتا تھا کہ حضرت یہ مدینہ منورہ سے آئے ہوئے کھجور ہیں، ان کو لیا کرتے تھے، اپنے سر کے اوپر رکھا کرتے تھے، چوما کرتے تھے اور فرماتے تھے ان کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے ساتھ ایک نسبت حاصل ہے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ تحفے میں خدمت میں چیزیں پیش کیا کرتے تھے، حضرت یہ رومال مدینہ منورہ سے آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ اس رومال کو اپنی آنکھوں سے لگایا کرتے تھے، سر پہ رکھا کرتے تھے۔ لوگ کہا کرتے تھے حضرت یہ رومال تو پاکستان سے بن کر مدینہ گیا ہے، وہاں سے جا کے بک رہا ہے۔ آج کے زمانے میں یوں سمجھ لیں حضرت یہ تو چائنا سے بن کے آیا ہے، کوئی مدینہ میں تھوڑی بنا ہے، یہ تو صرف بکا وہاں پر ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ اگرچہ مدینہ کے اندر نہیں بنا مگر مدینہ کی آب و ہوا تو اس کو لگ گئی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جن چیزوں کو نسبت ہے ان نسبت کا احترام کرنا۔ چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک کے اگر بال کہیں کسی شخص کو موقع نصیب ہو جائے اس کی زیارت کا، ایک تو وہ ہیں کہ جن کے اوپر ویسے ہی لوگوں نے نام لگا دیا ہے، کوئی ان کی تحقیق نہیں ہے، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ بہت سارے ایسے میوزیم آج بھی دنیا کے اندر موجود ہیں جہاں پر پوری تحقیق کے ساتھ، پورے نسب نامے کے ساتھ کہ مجھے یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف مبارک کے بال جو ہیں یہ مجھے فلاں آدمی نے دیے، ان کو فلاں نے دیے، ان کو فلاں نے دیے، پورا شجرہ موجود ہوتا ہے۔ جہاں تحقیق کے ساتھ موجود ہوں ان کو محبت کے ساتھ دیکھنا کہ ان کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت حاصل ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ تو پہلا تقاضا یہ تھا کہ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور توقیر، احترام دل کے اندر ہونا۔ دوسرا تقاضا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے زیادہ اپنی آواز کو بلند نہ کریں۔ تیسرا تقاضا کہ جن چیزوں کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت حاصل ہے ان کا احترام کرنا۔ اور چوتھا تقاضا کہ اہل بیت اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے محبت کرنا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ چنانچہ عام دنیا کا دستور ہے کہ محبوب کو جس چیز سے محبت ہو جاتی ہے انسان کو اس محب کو بھی اس چیز سے محبت ہونے لگ جاتی ہے۔ یہ چیز میرے محبوب کو پسند ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے، ان سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی، اس نسبت سے ان سے محبت کرنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو محبت تھی، اس نسبت سے صحابہ سے محبت کرنا یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، بچو میرے صحابہ کے معاملے میں، ڈرو میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جس کسی شخص نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت کی خاطر ان سے محبت کی۔
یعنی جو ان سے محبت کرتا ہے حقیقتاً وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، اور جو کوئی میرے صحابہ کے بارے میں دل میں کوئی بات رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، یہ بغض ان سے نہیں رکھا جا رہا، یہ حقیقتاً یہ بغض مجھ سے رکھا جا رہا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا من احب ابا بکر الصدیق فقد اقام الدین، جس کسی شخص نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی اس نے دین کو قائم کر دیا. ومن احب عمر فقد اوضح السبیل، جس کسی شخص نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی اس کا راستہ واضح ہو گیا، دین کا راستہ اس کا واضح ہو گیا، وہ حق کی طرف چل پڑا. ومن احب عثمان فقد استنار بنور الدین، جس کسی شخص نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی اس نے دین کے نور میں سے حصہ حاصل کر لیا. ومن احب علی فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی اس نے گویا دین کے مضبوط کنڈے کو تھام لیا. جیسے بس کے اندر سوار ہوتے ہیں، کئی مرتبہ جگہ نہ ملے تو بس کے اوپر ایک راڈ لگی ہوتی ہے، اس کو پکڑ کے بندہ لٹک جاتا ہے، یہ ہے کنڈے کو تھامنا. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس کسی شخص نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی اس نے دین کے مضبوط کنڈے کو تھام لیا، دین کی سواری کے اندر سوار ہو گیا. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے چہرے پر بوسہ دیا اور بوسہ دے کے ارشاد فرمایا اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، جو کوئی شخص ان سے محبت کرے اے اللہ اس کی محبت کو کل قیامت کے دن اپنے قرب کا ذریعہ بنا دینا، اور اے اللہ جو ان سے بغض رکھے اس کی نفرت کو، اس کے بغض کو کل قیامت کے دن جہنم میں جانے کا ذریعہ بنا دینا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قال الحسنى فی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کسی شخص نے نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کی مدح تعریف بیان کی فقد برئ من النفاق، وہ نفاق سے بری ہو گیا. گویا منافق آدمی کی نشانی ہے کہ وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعریف نہیں کرے گا. جو مؤمن ہوگا تو مؤمن کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نفاق اس سے دور ہو گیا جس کسی شخص نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ کیا. نبی علیہ السلام کے صحابہ سے، اہل بیت سے محبت کا کرنا یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے. اور پانچواں تقاضا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر سے نبی علیہ السلام سے بغض رکھنے والوں سے بغض رکھنا. جیسے نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والوں سے محبت کرنا محبت کا تقاضا، ویسی نبی علیہ السلام سے بغض رکھنے والوں سے بغض رکھنا. اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت رکھنے والوں سے دل میں نفرت کا رکھنا یہ بھی نبی علیہ السلام کی محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے. اللہ کے لیے محبت کرنا بھی ایک سنت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے بغض رکھنا، نفرت کا دل کے اندر رکھنا یہ بھی ایک محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے. چنانچہ اس بات کو سمجھنے کی آسان ترین مثال اس طریقے سے دی جا سکتی ہے، ماں کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے. اب اگر کوئی اس کی اولاد کے بارے میں الٹی سیدھی بات کہہ دے، جتنا ہی قریبی رشتہ دار ہو ماں اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے فوراً. تم نے میری اولاد کے بارے میں یہ بات کی، وہ جیسا بھی ہے جو بھی ہے تو میرا بچہ ہی نا. جس طریقے سے ماں کو اپنی اولاد سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ اس اولاد کے خلاف کوئی دوسری بات سننے کو تیار نہیں ہے، بالکل اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کی محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والوں سے بغض رکھے. ان سے نفرت کا دل کے اندر ہونا، اظہار بیزاری کا دل کے اندر ہونا، یہ انسان کے لیے نبی علیہ السلام کی محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے. چنانچہ تاریخ کی کتابوں میں ایسے عجیب و غریب قسم کے واقعات ملتے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے تھے عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ، بعد میں اسلام لے کے آئے، ابتدا کے اندر اسلام نہیں لے کے آئے تھے. ایک مرتبہ اسلام لانے کے بعد انہوں نے اپنے والد گرامی سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ابا جان جب آپ مسلمان تھے اور میں ایمان نہیں لے کے آیا تھا،
اس وقت پر ایک مرتبہ جنگ ہوئی اور اس جنگ کے اندر آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے. میں چاہتا تو آپ کی گردن پر اپنی تلوار چلا کر آپ کو شہید کر سکتا تھا، آپ کو ہلاک کر سکتا تھا، لیکن چونکہ آپ میرے والد تھے تو اس نسبت کا احترام کرتے ہوئے میں نے اپنی تلوار کو روک لیا اور آپ کے اوپر نہ چلائی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹا اگر مجھے جنگ کے اندر یہ موقع مل جاتا کہ میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی اور تو میری ہاتھ تلوار کے نیچے آتا، اللہ کی قسم میں اپنی تلوار کو چلا کر تیری گردن کو تیرے تن سے جدا کر دیتا کہ تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کھڑا ہوا ہے. یہ موقع مجھے نہیں ملا، اگر ملا ہوتا تو میں تمہارا کام وہیں پہ تمام کر دیتا. عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار تھا. ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے تو اس نے خوب الٹی سیدھی باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہنا شروع کر دی، اور اس کے بعد یہ کہہ دیا کہ میں مدینہ منورہ میں جا کر مدینہ منورہ کے دروازے پہ ہم مسلمانوں کو روک دیں گے اور اس دن دیکھیں گے کہ وہاں پر مسلمان ہم سے اجازت لیں گے اندر داخل ہونے کی، پتہ چل جائے گا کون ذلیل ہے اور کون عزت والا ہے. لَإِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. اگر جب ہم لوگ مدینہ منورہ لوٹیں گے تو اس وقت پر وہاں پہ پہنچ کر ہم جو ذلیل لوگ ہیں ان کو مدینہ سے باہر کر دیں گے. اسی عبداللہ ابن ابی کا بیٹا، وہ سچا مسلمان تھے، صحابی رسول تھے، ان کو پتہ چلا کہ میرے والد نے ایسی بات کی ہے، مدینہ منورہ کے دروازے پہ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے. عبداللہ ابن ابی آیا تو عبداللہ ابن ابی کو وہیں روک دیا، تجھے اندر نہیں جانے دوں گا. بیٹا میں تیرا باپ ہوں، بھلے میرا باپ ہوگا لیکن میں تجھے اندر جانے نہیں دوں گا جب تک کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے دیں، پتہ چلے آج کہ عزت والا کون ہے، ذلیل کون ہے. تو نے کیسی بات کر دی تھی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اجازت دلوائی کہ ان کو اجازت دو اندر آنے کی، تو اس کے بعد انہوں نے اپنی تلوار کو وہاں سے ہٹایا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اپنے سگی اولاد سے، اپنے باپ سے لڑنے کے لیے تیار تھے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والوں سے دل میں بغض کا رکھنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے. آپ دیکھیں ایک بدبخت تھا، اس کا نام تھا ولید ابن مغیرہ، کافر تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کیا کرتا تھا. ایک مرتبہ کہنے لگا کہ یہ تو کوئی مجنون آدمی ہے، جنون والا ہے. اللہ رب العزت کو اس کی یہ بات کتنی ناپسندیدہ لگی، کتنی بری لگی. قرآن کریم کو اگر مطالعہ کریں تو واقعی انسان حیران ہو جاتا ہے. اس نے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک بات کہی، ایک طریقے سے اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک جملے کے ذریعے سے برا بھلا کہا. اللہ نے اس کے مقابلے میں اس کو کتنے جملوں کے ساتھ برا بھلا کہا، انسان حیران ہو جاتا ہے. واقعی نبی اللہ رب العزت کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قسم اٹھا کے فرمایا، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے مجھے دوات کی، قسم ہے مجھے قلم کی، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ مجنون نہیں ہیں. یہ کیسے آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ مجنون ہیں؟ آپ ہرگز مجنون نہیں ہیں. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس ولید ابن مغیرہ کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے انسان سن کے حیران ہو جاتا ہے. پہلی بات فرمائی وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، آپ ہر ایسے بندے کی، ہر ایسے آدمی کی باتوں کو نہ سنا کریں، حلافن جو بڑی بڑی قسمیں کھانے والا ہے، مہین بہت زیادہ ذلیل آدمی ہے. ولید ابن مغیرہ کے بارے میں آتا ہے جب کبھی کسی سے کوئی بات کرتا تھا بات بات پہ قسمیں کھایا کرتا تھا. اور حقیقت یہ ہے جب لوگوں کے سامنے بات کرتا تھا تو لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کے سامنے خاموش ہو جاتے تھے. جب یہ وہاں سے چلا جاتا تھا تو لوگ آپس میں کہتے تھے کیسا آدمی ہے جس کے باپ کے بارے میں نہیں پتہ کون ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دیکھو لوگوں کے دلوں میں تو اس کی ذلت اتنی بیٹھی ہے. لا تطع کل حلاف، خوب زور و شور سے جو قسمیں کھاتا ہے آپ اس کی بات نہ سنیں. مہین جو ذلیل ہے، ہمازن عیب نکالنے والا ہے، مشائن تانا دینے والا ہے، بنعیم اور پیشے کے اعتبار سے انتہائی ذلیل ہے.
حماز کہتے ہیں تانا دینے والے کو، مشاء کہتے ہیں عیب نکالنے والے کو، بنمیم کہتے ہیں چغلیاں کھانے والے کو۔ عیب گو بھی ہے، تانا دینے والا بھی ہے، چغلی کرنے والا بھی ہے۔ مناع للخیر، خیر سے نیکی سے روکنے والا ہے۔ معتد اسیم، گناہوں کے اندر تجاوز کرنے والا ہے۔ عتل، عتل کہتے ہیں ایسے شخص کو جو جھگڑا کرے اور اپنی بات منوا کے دم لے۔ عتل، اپنی بات منوانے والا، اجٹ مزاج قسم کا آدمی ہے۔ بعد ذالک زنیم، اور ان سب کے بعد اصل بات یہ ہے کہ یہ حرامی النسل ہے، اس کی نسل کا نہیں پتہ۔ اللہ رب العزت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک جملے کا کہنا کتنا زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی نسل کے بارے میں بات ارشاد فرما دی ہے، اور حقیقت یہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ ولید ابن مغیرہ، یہ جو ولید تھا، 18 سال کی عمر تک اس کے باپ کا کوئی نہیں پتہ تھا۔ 18 سال کے بعد ایک شخص کھڑا ہوا مغیرہ نام کا، اس نے کھڑے ہو کے دعویٰ کیا کہ ہاں میں نے اس کی ماں کے ساتھ برائی کی تھی جس کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے۔ علماء نے یہاں سے ایک مسئلہ لکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کوئی شخص بھی برائی بیان کرتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، یہ شخص کبھی بھی صحیح النسب نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کریم سے یہ بات ثابت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی بات کہہ دے، اس کا تعلق ایمان اور غیر ایمان کے ساتھ نہیں ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں کافر ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عظمت کے اندر جو ہے وہ خوب بہت اچھے اچھے اشعار لکھے ہیں۔ اس کا تعلق اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق انسان کے صحیح نسب کے ساتھ پیدا ہونے کے ساتھ ہے۔ چنانچہ آج بھی تحقیق یہی ہے کہ جن ملکوں کے اندر سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں ہوتی ہیں، فرانس کے بارے میں آج آن دا ریکارڈ بات ہے، یہ 60% آبادی فرانس کی جو ہے وہ 60% آبادی جو ہے وہ لوگ ہیں جن کو اپنے باپ کا نہیں پتہ کون ہے میرا باپ۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنے والوں سے محبت رکھے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والوں سے بغض رکھے۔ 10 تقاضوں میں سے یہ 5 تقاضے ہو گئے۔ پہلا تقاضا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا اور عزت کا دل کے اندر ہونا۔ دوسرا تقاضا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ اپنی آواز کو بلند نہ کرنا۔ تیسرا تقاضا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبتوں کا احترام کرنا۔ علماء نے نسبت کے اندر ایک بات اور لکھی، وہ یہ لکھی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جس کسی شخص کے ساتھ ہے، یہ تو تبرکات ہیں، چیزیں ہیں جن کے متعلق بات کی، بعض افراد ہیں جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت حاصل ہے۔ سید خاندان کا آدمی ہے، ہاشمی خاندان کا آدمی ہے، سید زادہ ہے، اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک نسبت حاصل ہے، اس کی عظمت کرنا، اس کا احترام کرنا۔ اسی طریقے سے علماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کی دین کے وارث ہیں، ان کی وراثت ان کے اندر تقسیم ہوئی ہے۔ طلباء ہیں، علماء ہیں، ان کے ساتھ محبت کا کرنا، ان کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آنا، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبتوں کے ساتھ احترام کرنے کا باعث ہے۔ تو پہلا تقاضا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عزت اور احترام دل کے اندر ہونا۔ دوسرا تقاضا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے زیادہ اپنی آواز کو بلند نہ کرنا۔ تیسرا تقاضا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبتوں کے ساتھ احترام کرنا۔ چوتھا تقاضا اہل بیت اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے، جو نبی علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں ان سے محبت کرنا۔ اور پانچواں تقاضا جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے ہیں ان سے بغض رکھنا، ان سے نفرت کا دل کے اندر رکھنا۔ یہ 5 نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے تقاضے ہیں 10 میں سے، جن کو آج کی اس مجلس میں ذکر کیا۔ انشاءاللہ العزیز اگلی مجلس کے اندر بقیہ 5 تقاضوں کو ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حقیقی معنوں میں ہمارے دلوں کے اندر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے کہ جب ملک الموت آئے دلوں کو ٹٹولے تو دل عشق نبوی سے بھرا نظر آئے، عقل کو ٹٹولے دماغ کو دیکھے تو عقل و دماغ علم نبوی سے بھرا نظر آئے، جسم کے اعضاء کو ٹٹولے تو وہ سنت نبوی سے مزین نظر آئیں، اور اس حال میں ہم اللہ رب العزت اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں۔ علامہ اقبال نے خوبصورت اشعار کہے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر۔ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ آپ غنی ہیں 2 عالم سے اور میں فقیر ہوں۔
تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اے اللہ آپ غنی ہیں، آپ کی ذات تو بہت بڑی ہے اور میں ایک فقیر آدمی ہوں۔ روز محشر عذر ہائے من پذیر، اے اللہ کل قیامت کے دن آپ میرے عذروں کو قبول فرما لینا۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، در تو بینی در حسابم ناگزیر، اے اللہ اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کل قیامت کے دن میرے عذروں کو قبول نہیں کرنا، میرا حساب و کتاب لینا ہی ہے، از نگاہ مصطفیٰ پنہان گیر، اے اللہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرا حساب کتاب نہ لینا، میں ان کے سامنے اپنا حساب کتاب پیش کرنے کے قابل نہیں ہوں، میں کیا منہ دکھاؤں گا وہاں۔ اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں قابل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا